دوستوں، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے جہاں انسان کو اس کا رب اسے طرح طرح سے آزماتا ہے۔ مال اور دولت کے ذریعے بھی انسان کی آزمائش کی جاتی ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزمایا جاتا ہے کہ کیا وہ اسے اپنے رب کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور کسی سے دولت لے کر بھی آزمایا جاتا ہے کہ کیا تنگ دستی میں بھی وہ اپنے رب کی شکر گزاری پر قائم رہتا ہے۔ مال کی محبت میں انسان خود غرض بن جاتا ہے۔ وہ گن گن کر اسے جمع کرتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے، بھوکے کو کھانا کھلانے، یتیم کی پرورش کرنے جیسے نیک کاموں میں اسے اپنی دولت کم ہو جانے کا اندیشہ لگنے لگتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لیتا ہے۔ انسانیت کو نقصان دہ حالات سے بچانے کے لیے ہمارے رب نے بھلائی کے کام میں مال خرچ کرنے، دوسرے انسان کو مدد کے لیے قرض دینے کو اپنے رب کو قرض حسنہ یعنی بھلا قرض دینا قرار دیا۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں ہمارے رب نے یہ پیغام دیا کہ ایسا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ یعنی بھلا قرض دے، پھر اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اس کو پھیلاتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ساتھ ہی سورہ حدید کی آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ ایسا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ یعنی بھلا قرض دے، پھر وہ اس کو اس سے 2 گنا عطا کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے بہت عزت والا اجر ہے۔ اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 میں یہ بشارت بھی دی کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ یعنی بھلا قرض دو گے تو اللہ تمہیں 2 گنا عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بہت ہی قدر کرنے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ سوچئے، مال کی محبت میں انسان دوسرے انسان کو مدد کے نام پر بھی قرض اس طرح دیتا ہے کہ اس سے سود، بیاج اور دوسرے فائدے حاصل کرتا ہے اور ظلم پر اتر آتا ہے، جبکہ ہمارا رب ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 میں انسانیت کی یہ تعلیم دیتا ہے کہ اور قرض لینے والا تنگی میں ہو تو سہولت کے حاصل ہونے تک اس کو مہلت دو، اور اگر قرض رقم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھتے ہو۔ قرآن کی ان آیتوں پر غور کیجئے۔ نیک اور بھلے کاموں میں مال خرچ کرنے کو ہمارے رب نے خود اپنے لیے بھلا قرض قرار دیا ہے، جبکہ مال کا دینے والا بھی وہی ہے، اور جو شخص اس کی مخلوق کی مدد کے لیے اسی رب کی دی ہوئی دولت کو خرچ کرتا ہے تو اسے وہ اپنے اوپر قرض قرار دے کر اس سے کئی گنا لوٹانے کا وعدہ بھی کرتا ہے اور اسے پورا بھی کرتا ہے۔ انسانیت کے فائدے کے لیے ضروری ہے کہ مال کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ جمع نہ ہو اور دولت کی گردش چلتی رہے۔ اس کا عمدہ طریقہ قرض حسنہ ہے۔ مال اور دولت کے ذریعے انسان کی آزمائش کو سمجھنے کے لیے قرض حسنہ کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔